آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ سلمہ ہادیہ کے شمارہ فروری 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ بچوں کا صفحہ جس کا عنوان ہے بچوں کے لیے رمضان پلاننگ اور اس کی رائٹر تحسین عامر ہے۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ دیکھیے دیکھتے دیکھتے ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں اور ان قریب ہی ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فکن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نہایت ذہین اور بہترین پلانر تھے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں داخل فرما۔ اس سال مارچ 2025 میں رمضان المبارک کی آمد ہے۔ عموماً اس ماہ بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں۔ وہ بچے جن پر ابھی روزے فرض نہیں ہوئے ہیں لیکن ہیں تو سمجھدار، پھر کیوں بھلا ماہ رمضان کی برکتوں اور اجر سے محروم رہے؟ اسی خیال کے پیش نظر ہم ان سے کچھ پلاننگ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے دنیاوی امتحانات بھی اچھی طرح سے تیاری کر سکیں، نیز رمضان المبارک کے اجر و ثواب کو بھی بحسن و خوبی حاصل کر سکیں۔ انگریزی کا مشہور مقولہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ویل پلاننگ از ہاف ڈن۔ کسی کام کی اچھی منصوبہ بندی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کام آدھا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ہمارا پہلا مشورہ ہے کہ اپنے دن کو اپنی سہولیات کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ نمبر 1 مکتب، نمبر 2 خدمت، نمبر 3 عبادت۔ نمبر 1 مکتب کے تحت آپ اپنے اسکول کی پڑھائی کیجئے، ہر سبجیکٹ کو مناسب وقت دیجئے اور خوب سمجھ کر پڑھائی کریے، چاہے آپ انگلش پڑھیں، میتھس کے پرابلم حل کریں یا سائنس کے تجربات۔ نیت یہ رہے کہ اس علم سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائیں گے۔ اس ضمن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت خوبصورت فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ نمبر 2 خدمت، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، ان میں بھی سب سے زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے، لہٰذا رمضان میں آپ اپنی پیاری امی جان کے لیے بہر صورت آسانی فراہم کیجیے۔ اپنے کپڑے، بستر اور کتابیں ترتیب سے رکھیے۔ آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کے ساتھ سحری کھا لیجیے۔ امی سے کہیے رمضان میں سحر اور افطار کا ہی انتظام کریں، الگ سے آپ کے لیے پکوان کی زحمت نہ اٹھائیں۔ دوپہر میں آپ کو جو میسر ہو راضی خوشی کھا لیجیے۔ افطار کے لیے آپ بہن بھائی کوشش کیجیے کوئی فروٹ کٹ کر لیں، شربت بنا دیں، دسترخوان لگانے اور اٹھانے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لیں۔ امی کہیں تو رشتہ دار یا پڑوس کو خوشی خوشی افطاریاں دے آئیں، اس سے آپ کو بھی روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب حاصل ہوگا، نیز اس عمل سے آپ ٹیم ورک بھی سیکھ لیں گے۔ نمبر 3 عبادت، اس کے تحت لڑکے تمام نمازیں با جماعت ادا کریں، لڑکیاں اول وقت میں پڑھیں۔ اس رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کچھ سورتیں یا مسنون دعائیں یاد کرنے کا پلان کریے، جو یاد ہیں ان کا ترجمہ پڑھیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان میں CIO کی کچھ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، انہیں جوائن کریے اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے واقف کرائیے، اس سے آپ کی اسلامی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ انبیاء اکرام کے واقعات سنیے اور سنائیے، موبائل فون کی لغویات سے خود بھی بچیے اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیے۔ یہ رمضان المبارک آپ کے حق میں سب سے بڑا حاصل اچیومنٹ ہوگا۔ پیارے بچوں، ایمان والے جو بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ نیکی کہلاتی ہے۔ اب چاہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہو یا کسی کی خدمت کرنا، سب عبادت میں شامل ہیں۔ ہم نے اپنے ذہن سے کچھ منصوبے پیش کیے ہیں، آپ بچے اپنی سہولیات کے مطابق اس میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک صحیح معنوں میں ہم سب کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے، ہماری پلاننگ کامیاب ثابت ہوں۔
हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।